السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں جنات کی قوم اور اللہ کے ولی کا قصہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سال میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حج کے لیے گیا۔ قافلہ رواں دواں تھا کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میں سب لوگوں سے الگ ہو کر شارع عام سے ہٹ کر کسی دوسرے راستے پر چلوں۔ چنانچہ میں نے عام راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ میں 3 دن اور رات مسلسل چلتا رہا۔ اس دوران مجھے بھوک لگی، نہ پیاس محسوس ہوئی اور نہ کوئی دوسری حاجت پیش آئی۔ آخر کار ایک ہرے بھرے جنگل میں پہنچا، جہاں پھلدار درخت کے خوشبودار پھول وغیرہ بھی تھے۔ اس باغ کے درمیان میں ایک چھوٹا سا تالاب تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ تو گویا جنت ہے۔ میں حیران اور پریشان تھا کہ اچانک لوگوں کی ایک جماعت میرے سامنے آ گئی، جن کے چہرے آدمیوں کی طرح تھے۔ وہ نفیس پوشاک، امامے سے آراستہ اور پیراستہ تھے۔ ان لوگوں نے آتے ہی مجھے گھیرے میں لے لیا اور مجھے سلام کیا۔ میں نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اور ان سے دریافت کیا کہ آپ لوگ یہاں کیسے؟ اس سوال کے پوچھتے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ یہ لوگ جن ہیں اور یہ عجیب و غریب سرزمین ہے۔ اتنے میں ان میں سے ایک شخص بولا، ہم لوگوں کو ایک مسئلہ درپیش ہے، اس میں ہمارا باہم اختلاف ہے اور ہم لوگ جنوں میں سے ہیں۔ ہم نے لیلۃ الجن میں اللہ تبارک و تعالی کا مقدس کلام نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سننے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام کی وجہ سے تمام دنیاوی کام ہم سے چھین لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جنگل میں یہ تالاب مقدر فرما دیا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ جس مقام پر میں نے اپنے ساتھیوں کو چھوڑا ہے وہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ یہ سن کر ان میں سے ایک مسکرایا اور کہنے لگا، اے ابو اسحاق، اللہ عز و جل ہی کے لیے اسرار و عجائبات ہیں۔ یہ جگہ جہاں اس وقت آپ ہیں، ایک نوجوان کے سوا آج تک کوئی نہیں آیا اور وہ بھی یہیں وفات پا گیا۔ ایک طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، وہ رہی اس کی قبر۔ وہ قبر تالاب کے کنارے پر ہی تھی، جس کے ارد گرد ایسا خوشنما باغ اور خوشبودار پھول تھے جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ پھر اس جن نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، آپ کے ساتھیوں اور آپ کے درمیان اتنے مہینے کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے ان جنوں سے کہا، مجھے اس جوان کے بارے میں تو کچھ بتاؤ۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، ہم یہاں تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے محبت کا ذکر کر رہے تھے۔ ہماری گفتگو جاری تھی کہ اچانک ایک شخص ہمارے پاس آیا اور ہمیں سلام کیا۔ ہم نے جواب دیا اور اس سے دریافت کیا، اے نوجوان، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ نشا پور کے ایک شہر سے۔ ہم نے پوچھا، تم وہاں سے کب نکلے تھے؟ اس نے جواب دیا، 7 دن ہوئے۔ پھر ہم نے پوچھا، اپنے وطن سے نکلنے کی وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمانے عالی شان کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ ترجمہ،
اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو۔ ہم نے اس سے کچھ اور بھی سوالات کیے، ان سوالات کے جوابات دیتے ہوئے اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ہم لوگوں نے اسے یہیں پر دفن کر دیا اور یہ اس کی ہی قبر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں اس نوجوان کے اوصاف سن کر بہت متاثر ہوا۔ میں اس کی قبر کے قریب گیا تو اس کے سرہانے نرگس کے پھولوں کا ایک بہت بڑا گلدستہ رکھا ہوا تھا اور یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، ھذا قبر حبیب اللہ خلیل المغیرہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے دوست کی قبر ہے، اسے غیرت نے مارا ہے۔ اور ایک ورق پر ایک انابا کا معنی لکھا ہوا تھا۔ پھر جنوں نے مجھ سے اس کی تفسیر کے متعلق سوال کیا تو میں نے اس کی تفسیر بیان کر دی۔ وہ بہت خوش ہوئے اور ان کے اختلاف و اضطراب کو دور کر دیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ہمیں ہمارے مسئلے کا کافی اور شافی جواب مل گیا ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پھر مجھے نیند آ گئی اور جب مجھے ہوش آیا اور نیند سے بیدار ہوا تو مکہ مکرمہ میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مسجد تنعیم کے پاس اپنے آپ کو دیکھا اور میرے پاس پھولوں کا گلدستہ تھا جو سال بھر اسی طرح باقی رہا، پھر کچھ عرصے بعد وہ خود بخود گم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک متقی پرہیزگار بنائے۔ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرتے جائیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔